بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنت حوا وائس چینل کے معزز عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ایک گاؤں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، ایسی نعمتیں جن نعمتوں کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ وہاں پر کچھ ہی لوگ مسلمان تھے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کی اکثریت کفار پر مشتمل تھی۔ وہ کفار اپنی دولت پر بہت فخر کیا کرتے تھے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک انسان بہت دولت مند تھا۔ وہاں کے سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کو سردار بے پناہ پیار کرتا تھا۔ سردار کی بیٹی بہت زیادہ گھمنڈی اور ظالم تھی۔ وہاں پر غریب لوگ صرف مسلمان تھے۔ تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں خاصی مہارت حاصل تھی، اور جادو کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم بھی کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ لوگوں کو اپنا غلام بناتی، مزدور بناتی، اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ ان کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچایا کرتی تھی۔ جب اس سردار کی بیٹی کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی، یا اللہ، ہماری چند نسلیں جو یہاں بچی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس سردار کی بیٹی نے ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے، یہاں کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، بس تیری رحمت کی امید ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیے ایسا بندہ بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس سردار کی جادوگرنی بیٹی کو بھی ہرا سکے۔ اللہ رب العزت نے اس بوڑھے شخص کی دعا کو قبول فرما لیا اور وہاں پر ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ بڑی شان سے وہ چلتا ہوا سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ وہاں نکل آیا۔ اس زہریلے سانپ نے قریب آ کر اسے ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھیوں نے جب اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی تو وہ فوراً سے اسے اٹھا کر گھر لے آئے تاکہ اسے بچانے کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ اس لڑکی نے جب اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو آس پاس کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا گیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود زہر کو نکالنے میں ناکام رہے، اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلتا گیا۔ لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ ایک اللہ والے وہاں پر آ گئے۔ انہیں تو اللہ پاک نے اسی مقصد سے وہاں بھیجا تھا۔ اس اللہ کے ولی نے سردار کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ نوکروں نے پوچھا، تم کون ہو؟ کس سے ملنا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا، کیا تمہارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے؟ نوکر کہنے لگے، تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ہمیں یہاں اجنبی لگتے ہو، تمہیں پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، میں مسافر ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ نوکروں نے کہا، تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا، میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے، کیونکہ ولی اللہ نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ نوکر کہنے لگے، تمہاری حالت تو بتا رہی ہے کہ تم کسی کام کے نہیں، یہاں بڑے بڑے حکیم طبیب ناکام ہو گئے ہیں تو تم کیا کر لو گے؟ درویش نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے دو۔ غلاموں نے کہا کہ ہم اندر سے پوچھ کر بتاتے ہیں۔ سردار کی بیٹی سے کہا کہ ایک شخص آیا ہے، حلیے سے فقیر معلوم ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں سردار کا علاج کر دوں گا اور زہر جو کہ پھیل رہا ہے اسے بھی نکال دوں گا۔ سردار کی بیٹی نے کہا، ٹھیک ہے، اسے اندر بلا لاؤ۔ جب وہ درویش گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا سردار درد کی شدت سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹخ رہا ہے۔ درویش نے جس جگہ سانپ نے ڈسا تھا وہاں تھوک دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے تمام سپاہی اور سردار کی بیٹی دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بھلا کوئی پاگل تھا، کمرے میں آیا اور علاج کرنے کی بجائے اس زخم پر تھوک کر بھاگ گیا اور اس کو کوئی پکڑ بھی نہ سکا۔
सरदार की बेटी गुस्से से तिल मिला रही थी। उसने थूक को साफ करने का हुक्म दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने थूक को साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा, वहां बैठे हुए हकीम साहब ने साफ करने की बजाय थूक को मल दिया। कुछ ही देर में उस थूक की वजह से सारे जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग कटने की हालत में थी वो टांग बिल्कुल पहले की तरह हो गई। पूरी टांग जो नीली पड़ गई थी असल रंग रूप में वापस आ गई और कबीले का सरदार होश में आ गया। जब उस सरदार को सारा मामला बताया गया तो वो हैरान रह गया और कहने लगा, वो दरवेश तो हमारे लिए मसीहा था, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें मेरे पास लेकर आओ, उनका बहुत बड़ा एहसान है, हम उनके एहसान का बदला जरूर देंगे। सरदार के कहने पर सारे सिपाही उस अल्लाह वाले को ढूंढने निकले। बहुत ढूंढा लेकिन कहीं भी उस दरवेश का पता न चल सका। फिर जब सिपाही जंगल में पहुंचे तो एक आदमी को दरख्त के नीचे इबादत करते हुए देखा। उन्होंने कहा, ये कैसी इबादत कर रहे हैं? हम लोग तो बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये न जाने किसको सजदा कर रहे हैं। उस आदमी ने जब सजदे से सर उठाया तो ये वही दरवेश थे। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा और गांव के सरदार के पास लेकर हाजिर हो गए। सरदार कहने लगा, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? आपसे माफी चाहता हूं, मेरे नौकरों ने आपके साथ बहुत गुस्ताखी की। आपकी वजह से मैं जिंदा हूं। मैं आपसे माजरत चाहता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि मेरी तरफ से ये कीमती लिबास और अरबी घोड़ा तोहफे के तौर पर कबूल कर लीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोले, ये घोड़ा और ये लिबास बहुत कीमती हैं। मैं ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो कैसा लगूंगा? सरदार ने कहा, आप फिक्र न करें, घोड़े के साथ आपको नौकर भी दूंगा। दरवेश ने कहा, इतनी मालो दौलत और नौकरों के साथ मैं अकेला रहूंगा? सरदार बोला, हुजूर आपकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया हूं, लेकिन ये मेरी बेटी आपके सामने हाजिर है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी। सरदार ने कहा, ये मेरी बेटी है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है, आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा था। हम लोग बुतों की इबादत करते हैं, उनको सजदा करते हैं, और आप मालूम होता है कि मुसलमान हैं, इसलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? दरवेश ने कहा, मुझे बताइए, आप मुझसे सब कुछ देख रहे हैं और आप मुझे दुआ भी दे रहे हैं कि अल्लाह मुझे औलाद दे और आपकी नस्ल हमारी औलाद से चले। तो बताइए कि अगर उन बच्चों में से किसी को कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? सरदार ने जवाब दिया कि अगर कुछ ऐसा होता है तो रोना आप ही को पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मुझे ये सारा माल लेकर रोना ही पड़ेगा तो आप अपना माल, अपना घोड़ा और अपनी बेटी, हर चीज अपने पास रख लो। मैं खुश हूं कि मैं एक मुसलमान हूं। अगर इन तमाम चीजों के बदले मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूं। अल्लाह ने मुझे इस मकसद के लिए यहां भेजा था, बस मेरा वो मकसद पूरा हो जाए। सरदार ने पूछा, आपका क्या मकसद है? अल्लाह वाले ने कहा, यहाँ के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, बस उसको रोकने के लिए यहां आया हूं। ये कहकर वो अल्लाह वाले वहां से जाने लगे तो सरदार ने उन्हें रोका और बोला, मैंने माल देकर तुम्हें परखा, हर तरह से आजमाया, लेकिन तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी नहीं हुए। तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम नहीं जानते कि हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी काले जादू की इतनी माहिर है कि वो तुम्हें यहां खड़े खड़े अभी जंगली जानवर बना सकती है। दरवेश ने कहा, उसने जानवर तो कमजोर लोगों को बनाया है, ये मुझे जानवर बनाकर दिखाए। इससे पहले कि सरदार अपनी बेटी को वार करने का कहता, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर ऐसी फूंक मारी कि वो एक बहुत बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ भी ना कर सकी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां मौजूद तमाम लोगों से ज्यादा कदावर थी। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आकर अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर एक फूंक मारी जिससे वो जलने लगी। वो फूंक नहीं था बल्कि तेजाब था, जिससे उसका चेहरा पिघलने लगा। उसका चेहरा काला हो रहा था। वो मरने ही वाली थी कि सरदार
درویش کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضرت مجھے اور میری بیٹی کو معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا اور آپ کو مذہب بدلنے کا کہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو یقین جانیے ہم اور جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اور پوری بستی مسلمان ہو جائیں گے۔ درویش نے کہا، ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تم لوگ جو یہاں کے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر اور ظلم نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو میں خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ یہ واپس اپنی حالت میں آ جائے۔ سردار نے کہا، ہاں، یہ بالکل ظلم نہیں کرے گی اور نہ ہی کوئی کالا جادو عمل کرے گی، بس اسے دوبارہ سے انسان بنا دیں۔ درویش نے اس چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری اور وہ پھر سے انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں میں گر کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ وہ کہنے لگی، میں آج اپنے باپ کے ساتھ آپ کے سامنے مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور سب بستی والے بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یوں اس اللہ والے کے ہاتھوں پر اس بستی کے سردار اور اس کی بیٹی ایمان لے آئے اور سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا اور پھر اس بستی میں ہمیشہ کے لیے امن امان قائم ہو گیا۔ پیارے دوستو، مذہب اسلام ایک بہت ہی خوبصورت مذہب ہے جس سے اپنے تو کیا غیر بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو مذہب اسلام سے سچی اور پکی محبت کرنے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔